بات ہے صلح ہو اور سیاسی کارکنوں کا قدر کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اتنے بڑے لیول پہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ میں بات کروں گا اس سے ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ شاید بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالیں. آپ دیکھیں نا، بندے غریب ہیں لیکن ہے تو ایم این اے. وہ جو کالر جیسے ایک تھے، زیادہ تر تاثر یہی بن رہا ہے سر کہ آپ چاہے نون کے ہوں، قاف کے ہوں، حکمران جماعت کے ہوں، کہ یار ان کے آپس میں جب کو بنتی ہے تو ہر آدمی حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن غریب آپ سر فرض کریں ایک عام آدمی کے اوپر انسداد دہشت گردی کا پرچہ ہو اور وہ یعنی اس طرح. دیکھیں نصرت صاحب، میں اس کی ایک سے زیادہ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ بالکل عام آدمی جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کے ساتھ واقعہ ہوا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خود موقع پہ چل کے گئے اور انہوں نے مقابلے میں بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ، اب پسرور وہ گئے تھے سیالکوٹ میں، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جن کی انہوں نے حق رسی کروائی ہے ان کا کیا سٹیٹس تھا، اور دوسری طرف کتنے بڑے لوگ تھے اور کتنا بڑا وہ فراڈیا تھا. رانا صاحب لاہور سے کال ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم جی، لاہور سے کال. السلام علیکم سر. جناب میرا سوال دستی صاحب سے ہے کہ جواب مجھے اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں. مجھے پتہ میرا جواب نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ان سے سوال ہے میرا کہ وہ خود جعلی ڈگری پہ دوسری دفعہ اسمبلی کے اندر پہنچے ہیں. اگر ایک سرکاری ملازم جعلی ڈگری پہ پکڑا جائے تو اس کی جاب دی جاتی ہے، اس کے پچھلے جو واجبات ہوتے ہیں وہ بھی لے لیے جاتے ہیں. تو کیا ان جعلی ڈگریوں والوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ سوری، وہ بھائی مجھے ابھی پینل والوں نے بتایا ہے کہ اس کا جواب نہیں، ہمیں بتایا ہے ابھی پینل والوں نے کہ دستی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، وہ ادھر ایک واقعی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اگر وہ آئے تو ہم ان سے بات کریں. جعلی ڈگری کی بات اب رانا صاحب سے کیا کریں؟ رانا صاحب کے اپنے میں نے آج بھی جاوید حسین صاحب جعلی ڈگری پہ جو ہے نائل ہوئے ہیں، تو اب جعلی ڈگری تو ایک فیشن ہی ہو گیا رانا صاحب. دیکھ لیجیے یہ مشتاق منہاج صاحب، یہ جعلی ڈگری کا جو قانون بنا تھا تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے بنا تھا، جعلی کا بعد میں بن گیا. نہیں، یہ تو ایک ڈکٹیٹر نے ود میلافائڈ انٹینشن جو ہے یہ بنایا تھا کہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ اسمبلی میں نہ آ سکیں، اور میں اپنے نظام کو جو ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جعلی ڈگری بنائیں. اس نے ڈگری کا ضرور بنایا تھا، جعلی ڈگری کا نہیں بنایا. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے، تو جس دن یہ بنا اس دن بھی متصادم تھا اور یہ آج بھی متصادم ہے. لیکن رانا صاحب یہ بھی تو دیکھیں کہ جعلی ڈگری بنانا کتنا بڑا جرم ہے. مثلا آپ وہ چھوڑیں اس سے، دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی نے یعنی جعلی ڈگری نہیں تھی، جعلی طریقے سے امتحان سے بٹھایا جو اس سے کم تر درجے کا جرم تھا. یہاں پہ حاجی پرویز کی رکنیت آپ نے کینسل کر اس کو استعفیٰ دینا پڑا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے اس حصے میں جو فیصلہ کیا وہ میجورٹی ڈیسیجن تھا، لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو سے کچھ حاصل نہیں ہوا. وہی لوگ دوبارہ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے، جو سسٹم ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں بنی. آج آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا دفتر سنا ہے بلڈوز کر دیا. عمران خان صاحب سے میری بات ہوئی، عمران خان اس وقت چونکہ گجرات میں جلسہ کر رہے ہیں، وہ بھی جتنے دستی صاحب جتنے جذباتی تھے، آپ یقین مانیں میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا عمران بھائی کیا ہوا، اور وہ دستی صاحب جتنے جذباتی تھے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کے دفتر کے ساتھ ہی کوئی آپ ہی کے کوئی افسر صاحب ہیں یا افسر ڈوگر صاحب ہیں، ان کا بھی بہت، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تو سٹے بھی تھا، آپ نے بلڈوز کیا، پھر آپ کے لوگوں نے ان کے کارکنوں کو مارا. تو اس طرح سر چلے اگر تحریک. اور اب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں وائٹ پیپر نکالیں گے، اب وہ تو پھر اب آپ کے لیڈر پہ شروع ہو گئے، نواز شریف صاحب پر ہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس واقعہ کا جو ہے یہ، کیونکہ یہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں یہ ابھی کی بات ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، اس کے پوری طرح سے حقائق میرے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بالکل اس کا ازالہ ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی محکمہ نہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے رانا صاحب آپ نے عمران خان صاحب کی وہ تو ضرور دیکھا ہوگا ٹکر، آپ ماشاءاللہ بڑی نگاہ رکھتے ہیں ڈیولپمنٹس پہ اور 24/7 ٹیلی ویژن. نہیں، انہوں نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں وائٹ پیپر نکالوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بلیک منی کو وائٹ کر کے باہر بھجوا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہے. وہ کیوں آخر نوبت آ رہی ہے؟ صاحب جن کی اولادیں باہر ہوں، جن کا سب کچھ باہر ہو،
اور جن کی شادیاں بھی باہر ہوں، اگر وہ کسی کا وائٹ پیپر نکالیں گے تو ان کا بھی بلیک پیپر نکل آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ LDA نے یا کسی نے اگر کوئی تجاوز کیا ہے تو ہم اس کو چیک کرنے کو تیار ہیں، اس کو ریٹیفائی کرنے کو تیار ہیں۔ اتنی سی بات پہ اس حد تک بات کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک ہماری طرف سے ذرا پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں پیپلز پارٹی سے پنجاب میں جو آپ کے اتحادی ہیں اس وقت کوئی جان چھڑانے کا پروگرام بن رہا ہے جتنا، کیونکہ وار آف ورڈز جو ہے نا وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی، کبھی گورنر صاحب سے مورچہ ہے، کبھی پریزیڈنٹ، نہیں منہاس کوئی ایسا ہے سچی، کوئی ہمارے سے شیئر کر لیں، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بالکل سچی بات بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو پارلیمانی گروپ ہے، جس کا ہمارے ساتھ کولیشن ہے، جس کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ صرف گورنر صاحب جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی سازش آئے دن کوئی نہ کوئی بیان، یہ اس کوشش میں ہے۔ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں مجھے کابینہ کی میٹنگ میں نہیں بلاتے تو کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ راجہ ریاض صاحب یہ پچھلے یعنی 2 ہفتوں میں 2 کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ میری موجودگی میں راجہ ریاض صاحب نے CM صاحب کو 1-2 معاملات پہ کہا کہ ہمیں آپ کے اوپر مکمل اعتماد ہے، آپ جو کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ میں خود اس کا کسی دن یہ مائک پہ لے آئیں ان کو سب کے سامنے ہی، اگر وہ کہہ دیں کہ ہمیں آپ پہ مکمل اعتماد ہے، یہ بات ہے ادھر اندر آپ کو کہتے ہیں پچھلے 2 سالوں میں سر کل ہمارے پروگرام میں موسٹ ویلکم راجہ صاحب سے یہ کہلوا دیں، اچھی بات ہے۔ نہیں بالکل، راجہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ دیکھیں نا، اگر کوئی منسٹر جو ہے اگر اس کو اپنے چیف منسٹر پہ اعتماد نہ ہو تو وہ تو فوری طور پہ ریزائن کر جاتا ہے، وہ تو کیبنٹ میں یعنی جو ہے اس کو میٹنگ میں اگر نہ بلائیں تو پھر وہ کیوں رہے گا کیبنٹ میں؟ تو اس لیے وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کو ریزائن کرنے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں اگست میں شاید علیحدگی ہو جائے۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں بات یہ ہے منہاس صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی جو ہے، نیوز پیپر پہ پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ نے عرض کی ہے کسی کیس میں کہ جھوٹ پکڑنے والی مشین منگوائی جائیں۔ ہاں جی، تو مجھے یہ پوری قومی اسمبلی کا خطرہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کا کیا بنے گا؟ نہیں انشاءاللہ وہ جھوٹ کی مشینیں ناکام ہو جائیں گی، چاہے بہترین بنا لیں، انہیں فیل کرانا ہے کمپنی کو تو یہاں بھجوا دیں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی آپ کا، اور رانا صاحب آئی وش کہ آپ کے ساتھ ہم اور زیادہ بات کر بھی سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تھینک یو سر، آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا۔ جی تھینک یو رانا جی۔ ہاں جی نصر صاحب بہت بہت شکریہ رانا صاحب۔ بھائی جان آپ مانیں یا نہ مانیں، اگست میں یا وہ نکلیں گے ان صفوں سے یا یہ ان کو نکال دیں گے ان صفوں سے۔ وہ تو ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت پتہ نہیں کیا کھا کے بیٹھی ہے پیپلز پارٹی کہ اسی اتنی جانا آپ چھوڑے نصر صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، یہاں پر آپ کسی کو روک لیں نا یہ ہمارا کلچر بن جائے گی۔ جیسے دستی صاحب کا ایک وجہ اعتراض ہے، یہاں پر ایک جدون صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے MP، آج یہ اپنا مہتاب عباسی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ MPA گن لے کے اندر جا رہے تھے، ان کو وہاں پر موقع پہ پولیس نے وہ کیا اور اسے ننگی گالیاں دی ان کو، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک کلچر بن چکا ہے نا کہ مجھے آپ VIP اسٹیٹس دیں، پولیس آپ کو روکے تب بھی بری، نہ روکے تو تب بھی جان کا خطرہ، بعد میں آپ وہ کریں۔ آپ بھی VIP اسٹیٹس مت انجوائے کرو، فوری طور میرا صرف ہے کہ جو بھی ای میل کہو، بلیٹن پہ جانا ہے، مل بیٹھ کے کنکلوڈ کرنے دیں آپ، یہ چھوڑیں۔ بھائی پروڈیوسر تم مشتاق منہاس کو بتایا کرو کہ کنکلوڈ کریں، وہ سمجھ دیتے نا، آپ مہربانی آپ کی جو ہے نا، بلیٹن پہ جانا ہے تو پھر چلو کنکلوڈ نہیں کرتے، ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ آج جو کچھ دیکھا دستی صاحب کا بھی موقف، رانا ثناء اللہ فیصلہ آپ کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dma@duniatv.tv۔ نصر جاوید اور مشتاق منہاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔